20ویں صدی کے وسط میں بعض بالغ نظر نقادوں نے ہماری داستانوں پر نئے سرے سے نگاہ ڈالی، لیکن اب یہ تصور عام ہو چکا تھا کہ بیانیے کی اصناف ارتقا پذیر ہوتی ہیں، اس معنی میں کہ کوئی صنف اسی مفہوم میں مرتقا ہوتی ہے جس مفہوم میں حیاتیاتی زندگی مرتقا ہوتی ہے۔ ریڑھ کی ہڈی سے آری جانوروں میں ریڑھ کی ہڈی پیدا ہو جاتی ہے، بصارت سے آری جانوروں میں آنکھ پیدا ہو جاتی ہے، بے پاؤں والے جانوروں میں پاؤں پیدا ہو جاتے ہیں وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ اس طرح ارتقا کی ہر منزل گزشتہ کے مقابلے میں بہتر کی طرف قدم ہوتی ہے۔ ہمارے نقادوں نے فرض کر لیا کہ ادبی اصناف کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، اور ناول کا معاملہ تو بالکل یہی ہے کہ وہ داستان کی ارتقا یافتہ شکل ہے۔ داستان میں واقعیت اور دانشوری کم تھی، ارتقا کے ذریعے داستان نے یہ صفات حاصل کر لیں اور ناول بن گئی۔ وہ یہ بھول گئے کہ ارتقا کی منزلیں ہر جنس اور ہر نوع کے ساتھ لازمی نہیں ہیں۔ وہ یہ بھی بھول گئے کہ ارتقا کا عمل 200-400 یا 2-4 ہزار برس میں نہیں بلکہ لاکھوں برس میں مکمل ہوتا ہے۔ جب تک اتفاق چانس، تحویل میوٹیشن اور فطری انتخاب نیچرل سلیکشن میں سے کم از کم 2 عناصر کار فرما نہ ہوں، ارتقا ظہور پذیر نہیں ہوتا۔ بھلا غور کیجئے، کہاں یہ پیچیدہ چیونٹی کی چال سے لاکھوں گنا زیادہ سست رفتار عمل جو محض نامیاتی وجودوں پر کار فرما ہوتا ہے، اور کہاں یہ معصوم تصور کہ ادبی اصناف ارتقا پذیر ہیں اور داستان نے مرتقا ہو کر ناول کی شکل اختیار کر لی۔ اس بات سے قطع نظر کہ ادبی اصناف میں ارتقا ہوتا ہی نہیں، اور اس طرح تو ہرگز نہیں ہوتا کہ کوئی صنف وہ تشخیصی صفات آئیڈینٹیفائنگ کیریکٹرسٹکس حاصل کر لے جو اسے پہلے سے میسر نہیں تھیں۔ اہم بات یہ ہے کہ داستان اور ناول بیانیے کے الگ الگ دھارے ہیں۔ ایک دوسرے سے موازنہ تو شاید ہو سکے، لیکن ایک کے معیار پر دوسرے کا محاکمہ نہیں ہو سکتا۔ داستان کے بارے میں فی الحال اتنا کہنا کافی ہے کہ داستان ایسا بیانیہ ہے جو زبانی سنانے کے لیے تصنیف کیا جائے، چاہے فی البدی، چاہے سوچ سوچ کر، خواہ دن رات کی محنت سے لکھ کر یا دل میں گھڑ کر، پھر زمانی یاد کر کے صرف سنانے کے لیے یا چھپوانے اور سنانے کے لیے، یعنی طریقہ تصنیف و تشکیل جو بھی ہو، لیکن مقصود یہی ہوتا ہے کہ اس بیانیے کو زبانی سنایا جائے گا۔ باختر نے لکھا ہے کہ ناول نگار سے زیادہ تنہا کوئی فنکار نہیں، کیونکہ اس کی تحریر کو پڑھنے والا اجنبی، خالق تحریر سے دور اور اکثر خالق تحریر سے بالکل غیر متعلق شخص ہوتا ہے۔ ناول تنہائی میں یا چپ چاپ پڑھا جاتا ہے، یعنی ناول ایسا بیانیہ ہے جس کی ٹارگٹ آڈینس یعنی اس سے لطف اندوز ہونے والے دکھائی نہیں دیتے۔ جیرلڈ پرنس اور بعض دوسرے وضعیاتی نقادوں نے فکشن کے مستمع یا نیریٹی کا تصور پیش کیا ہے اور کہا ہے کہ ہر فکشن نگار کے ذہن میں ایک تصور اس شخص کا ہوتا ہے جو اس کے فکشن کا قاری ہوگا، یعنی ہر فکشن لکھنے والے کے ذہن میں ایک مفروضہ قاری ہوتا ہے، اور وہ اپنے فکشن کو اپنے مفروضہ قاری کے جذباتی حدود اور علمی معلومات کو ملحوظ رکھتے ہوئے ترتیب دیتا ہے۔ مثلا یہ بات تو سامنے کی ہے کہ اگر میں اردو میں فکشن لکھ رہا ہوں تو میرا مفروضہ قاری ایسا شخص نہ ہوگا جو اردو نہ جانتا ہوگا۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ میرا مفروضہ قاری غزل، رباعی وغیرہ اصطلاحوں سے اور شاید میر اور غالب اور میر انیس و اقبال سے واقف ہوگا، لیکن اغلب ہے کہ اس نے خاقانی کا نام نہ سنا ہو وغیرہ۔ لیکن اس مفروضہ قاری کا بھی وجود فکشن نگار کے ذہن ہی میں ہوتا ہے، اور وہ اس کے ساتھ کسی قسم کا مکالمہ قائم نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اس قاری سے فکشن نگار کو کسی طرح کی مدد مل سکتی ہے۔ اس کے برخلاف داستان گو کا سامع اس کے سامنے ہوتا ہے، اور اکثر ان دونوں کے درمیان فوری تاثرات اور رد عمل کا لین دین بھی ہو سکتا ہے۔ کم سے کم اتنا تو ہے ہی کہ داستان کو اپنے سامعین کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتا ہے کہ وہ توجہ سے سن رہے ہیں یا اکتا رہے ہیں یا وہ کس چیز کے مشتاق ہیں۔ داستان گو اور سامع دونوں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اس کے برخلاف ناول نگار کی مثال اندھیرے میں بیٹھ کر گانے والے کی ہے۔ اسے کچھ نہیں معلوم کہ اس کا گانا کون سن رہا ہے، کس طرح سن رہا ہے، کوئی سن بھی رہا ہے کہ نہیں، اور اگر سن رہا ہے تو وہ اسے پسند کر رہا ہے کہ ناپسند، یا بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے یا بمشکل برداشت کر رہا ہے۔ اگر بیانیہ سنایا نہ بھی جا رہا ہو، لیکن اسے اس غرض سے تصنیف کیا گیا ہو کہ اسے زبانی سنایا جائے گا، تو بھی اس کی بدیہیات ریٹرک وہی ہوگی جو زبانی بیانیے کی ہوتی ہے۔ اس کی رسومیات اور سارے سبھاؤ بھی زبانی بیانیے کے ہوں گے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی زبانی بیانیہ کبھی نہ سنایا ہو یا نہ سنا ہو تو وہ ایسا بیانیہ ترتیب بھی نہیں دے سکتا۔
اردو کی داستان امیر حمزہ زبانی بیانیے کی اعلیٰ ترین مثالوں میں تو ہے ہی، لیکن چونکہ یہ لکھی ہوئی بھی موجود ہے اس لیے اسے دنیا کے طویل ترین اور بہترین تحریری بیانیوں میں رکھا جا سکتا ہے۔ یہ بھی ملحوظ رکھیں کہ زبانی بیانیہ ہونے کے باعث کوئی متن دائرہ ادب سے باہر نہیں ہو جاتا اور نہ وہ درجہ دوم کا ادب قرار پاتا ہے۔ زبانی بیانیہ بھی بڑا ادب ہو سکتا ہے۔ والمیکی کی رامائن اور ہومر کی ایلیڈ اور اوڈیسی زبانی بیانیے ہی کی صورت میں وجود میں آئے تھے، اور آج بھی ان کا مطالعہ زبانی بیانیے کی بدیہیات یا ریٹرک کی روشنی میں ہوتا ہے۔ نول کشوری داستان امیر حمزہ کی 46 جلدیں مجموعی طور پر اس بات کا پورا استحقاق رکھتی ہیں کہ انہیں بڑا ادب کہا جائے۔ جب ہم اردو میں داستان امیر حمزہ کا فقرہ استعمال کرتے ہیں تو اس کے معنی کم از کم مندرجہ ذیل ہوتے ہیں۔ یہ تمام معنی بیک وقت موجود تو ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ہر بیان میں یہ ہر وقت بروئے کار بھی آئیں۔ نمبر 1، وہ زبانی بیانیہ یا زبانی یا تحریری بیانیہ جو اردو، فارسی، عربی، ترکی، جارجیائی، انڈونیشیائی، بنگالی، ہندی، پشتو، سندھی اور بہت سی دیگر زبانوں میں موجود ہے اور جس میں امیر حمزہ اور یا ان کی اولادوں کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ 2، وہ داستان جسے خلیل علی اشک نے فورٹ ولیم کالج کے لیے فارسی سے اردو میں منتقل یا ترجمہ کیا۔ کہنے کو یہ 4 جلدوں میں ہے، لیکن دراصل یہ 4 حصے ہیں جو ایک ہی مجلد میں بندھے ہوئے ہیں۔ اپنی اصل شکل میں اور ذرا بدلی ہوئی شکل میں بھی یہ داستان اس وقت دستیاب ہے۔ اس کی فارسی اصل کا پتہ نہیں لگ سکا ہے۔ اس کا جو نسخہ پیش نظر ہے وہ مطبع چیون پرکاش دہلی کا چھپا ہوا ہے، تاریخ ندارت۔ اس میں 23 سطری مستر کے 434 صفحات ہیں۔ کتاب باتصویر ہے۔ تصویریں کیا ہیں؟ حسب معمول قلم سے کھینچے ہوئے خاکے ہیں، لیکن صفحہ 12 اور 19 کی تصویریں ارباب مطبع نے ہاتھ سے رنگوائی ہیں۔ نمبر 3، وہ داستان جسے امان علی خان غالب لکھنوی نے کلکتے میں فارسی سے اردو میں منتقل یا ترجمہ کیا 1855، اس کی بھی اصل ابھی تک نہیں مل سکی ہے۔ خود یہ ترجمہ بھی اب بہت کمیاب ہے۔ یہ بھی کہنے کو 4 جلدوں میں ہے، لیکن دراصل یہ 4 حصے ہیں جو ایک ہی مجلد میں بندھے ہوئے ہیں۔ میرے پیش نظر جو نسخہ ہے وہ کولمبیا یونیورسٹی کی پروفیسر فرانسس پرچٹ کے مملوکہ نسخے کی فوٹو کاپی ہے۔ یہ بڑی تختی لیکن صرف 21 سطری مستر کے پورے 500 صفحات پر مشتمل ہے۔ نمبر 4، نول کشور پریس نے غالب لکھنوی کے ترجمے کو تقریباً بلا تغیر 1871 میں چھاپا، لیکن مترجم کا نام عبداللہ بلگرامی درج کیا۔ یہ ترجمہ عرصہ دراز تک نول کشور پریس سے چھپتا رہا۔ عبداللہ بلگرامی کے بعد سید تصدق حسین، داستان گو شیخ تصدق حسین نہیں، اور پھر عبدالباری آسی نے اس میں تھوڑے بہت رد و بدل کیے۔ عمومی اعتبار سے یہ متن وہی ہے جو غالب لکھنوی نے 1855 میں شائع کیا تھا۔ اشک اور غالب لکھنوی میں بھی باعتبار قصہ بہت کم فرق ہے۔ انہیں ایک ہی داستان کی 2 روایتیں کہہ سکتے ہیں، ایسی روایتیں جن میں آپس میں بہت بڑی حد تک اتفاق ہے۔ ممکن ہے کہ اشک کے سامنے رموز حمزہ فارسی کا کوئی نسخہ رہا ہو، اور ممکن ہے غالب لکھنوی کے سامنے رموز ہی کوئی اور روایت رہی ہو۔ عبداللہ بلگرامی کے نام سے شائع ہونے والے ایڈیشنوں میں سے جو ایڈیشن اس وقت میرے پیش نظر ہیں ان میں سے ایک اول ایڈیشن 1871 ہے۔ اس کا قلم موٹا، مستر 23 سطری اور صفحات 750 ہیں۔ تصدق حسین یا عبدالباری آسی کے نام شائع ہونے والے ایڈیشنوں میں سے بھی کئی میرے پیش نظر ہیں۔ سب سے آخری کی تاریخ طباعت 1969 ہے۔ اس میں 25 سطری مستر کے 544 صفحات ہیں۔ 5، امیر حمزہ یا امیر حمزہ اور ان کی اولادوں کے متعلق وہ داستان جس کی مختلف جلدیں یا جس کے مختلف اجزاء پر مبنی جلدیں رامپور میں ترتیب دی گئیں اور جو اب رضا لائبریری رامپور میں محفوظ ہیں۔ 6، وہ داستان جو 46 جلدوں میں بزبان اردو نول کشور پریس لکھنؤ یا کانپور سے چھپی۔ 1883 اور 1909 کے درمیان 45 جلدیں چھپیں اور ایک جلد 1917 میں چھپی۔ یہ ساری 46 جلدیں پیش نظر ہیں۔ 7، وہ متفرق اردو داستانیں جو دہلی یا لکھنؤ سے زیادہ تر 19ویں صدی کے اواخر اور کم تر 20ویں صدی کے اوائل میں چھپیں اور جن میں امیر حمزہ یا اور ان کی اولادوں کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ ان میں سے کئی پیش نظر ہیں۔ 8،
وہ متفرق داستانیں یا داستانوں کے اجزاء جو 19ویں صدی کے اواخر اور 20ویں صدی کے ربع اول کے دوران اردو داستان گوئیوں نے سنائے اور جن میں امیر حمزہ یا اور ان کی اولادوں کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ 9، داستان امیر حمزہ فارسی کی وہ تحریری روایت جو رموز حمزہ اور اس طرح کے دوسرے ناموں سے مطبوعہ شکل میں ملتی ہے۔ زبدۃ الرموز اگرچہ نامکمل مخطوطے کی صورت ہی میں دستیاب ہے، لیکن اسے بھی اس شق میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ فارسی داستانوں میں سے بھی کچھ میرے پیش نظر ہیں۔ مندرجہ بالا فہرست سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ داستان امیر حمزہ کا ایک عینی وجود ہے جس میں اس داستان کے سب وجود شامل اور شریک ہیں۔ اس کتاب میں زیادہ تر بحث داستان امیر حمزہ سے ہوگی جو 46 جلدوں میں نول کشور پریس سے 1883 اور 1917 کے مابین شائع ہوئی، لیکن داستان کی دوسری روایتیں بھی حسب ضرورت معرض گفتگو میں آئیں گی۔ داستان کے عینی وجود سے بھی بوقت ضرورت کام لیا جائے گا۔ اگر لفظ داستان تنہا آئے تو اس سے داستان بطور صنف یا کوئی خاص داستان جو کسی کتاب یا جلد میں مذکور ہو مراد ہوگی، یا عمومی صورت میں داستان امیر حمزہ مراد ہوگی۔ معنی بہر صورت سیاق کلام سے متعین ہوں گے اور یہ بات واضح رہے گی کہ داستان کی کون سی روایت اس وقت زیر بحث ہے۔ داستان امیر حمزہ کی کوئی بھی داستان یا کسی داستان پر مبنی کوئی جلد ایسی نہیں جس میں صرف ایک ہی قصہ ہو یا جس میں ایک ہی پلاٹ ہو۔ زیریں پلاٹ کی کثرت اور وقوعوں کی کثرت کے باعث لفظ داستان کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ کسی کردار کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کا مربوط سلسلہ۔ لہٰذا مثال کے طور پر 3 جلدوں پر مشتمل احمد حسین قمر کی ترتیب دی ہوئی ایک داستان کا نام طلسم ہفت پیکر ہے۔ اس میں ایک داستان شہزادہ جہانگیر کی ہے جب وہ صفاق تیرہ درون نامی ساحر کو مار کر عازم سفر ہوتا ہے۔ اسے اور اس کے ایک سردار حامان صحرا نورد کو کئی مہمات پیش آتی ہیں۔ اس طرح کی کئی داستانیں طلسم ہفت پیکر نامی داستان میں ہیں۔ ہر داستان وقوعوں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ وقوعے سے مراد ہے واقعات کا محدود سلسلہ جو آپس میں پوری طرح مربوط ہو اور جو عام طور پر 1 سے لے کر 3 مواقع لوکیشن میں پورا ہو جائے۔ کسی وقوعے میں بہت سے منظر ہو سکتے ہیں۔ منظر سے ہم کسی مقام یا کسی صورتحال کا بیان مراد لیتے ہیں۔ ایک منظر بہت سے واقعات پر مشتمل ہوتا ہے۔ واقعے سے مراد ہے جو صورتحال پہلے سے موجود ہو اس میں کسی تبدیلی کا پیدا ہونا۔ داستان کی آخری بنیادی اصطلاح کو ہم عنصر یا موٹیف کہہ سکتے ہیں۔ عنصر سے مراد ہے کسی واقعے یا کردار یا وقوعے کا ایسا پہلو جو اس واقعے، کردار یا پہلو کو انفرادی رنگ یا امتیازی صفت عطا کرتا ہو یا بار بار پیش آتا ہو۔ مثال کے طور پر مندرجہ ذیل باتوں کو عنصر یا موٹیف سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، ہیرو شہزادہ کوئی اہم کردار اگر وہ اچھے لوگوں کے طبقے میں ہے، بہت ہی کم عمری میں مثلاً 3 یا 5 یا 7 وغیرہ سال کی عمر میں اپنے سے بہت زیادہ عمر اور ظاہری قوت والے مد مقابل پر غالب آتا ہے۔ 2، ہیروئن شہزادی لڑکی اپنے چاہنے والے کی خاطر اپنے باپ یا والدین کو چھوڑ دیتی ہے، دغا دیتی ہے یا باپ کا خون کراتی ہے وغیرہ۔ 3، ہیرو شہزادے اہم کردار کو کسی بزرگ کی طرف سے تحائف ملتے ہیں جن کی وجہ سے اس کی قوت اور کارکردگی میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا ہے۔ 4، ہیرو شہزادے اہم کردار کے پاس اڑنے والا گھوڑا یا جناتی گھوڑا ہے۔ 5، ہیرو شہزادہ اہم کردار شکار کو جاتا ہے، دوران شکار اس کی ملاقات کسی شہزادی، ڈاکو یا دشمن سے ہوتی ہے۔ 6، ہیرو شہزادے اہم کردار کا ایک جانثار دوست ہوتا ہے۔ ہیروئن یا شہزادی کی ایک وزیرزادی سہیلی ہوتی ہے۔ یہ کردار من جملہ اور کاموں کے قاصد اور ہمراز کے بھی فرائض انجام دیتے ہیں۔ نمبر 7، ہیرو شہزادہ اپنے منجم ستارہ شناس مرد دانہ کی رائے پر عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ 8، ہیرو شہزادہ اہم کردار سے شکست کھایا ہوا حریف ہیرو شہزادے اہم کردار کا مطیع ہو جاتا ہے۔ 9، عقل مند شخص یا چالاک شخص یا عیار کے پاس کوئی تھیلا یا زنبیل ہوتی ہے جس میں بہت ساری چیزیں سما جاتی ہیں۔ 10، جادوگرنیاں خاص کر وہ جو ہیرو یا شہزادے یا اہم کردار کی دشمن ہیں بدصورت اور بوڑھی ہوتی ہیں لیکن جادو سے اپنی شکل ٹھیک بنائے رہتی ہیں۔ 11،
بعض اہم کردار اولاً نقابدار کی صورت میں سامنے آتے ہیں۔ 12 ہیروئن یا شہزادی کا چاہنے والا اگر وہ خراب لوگوں کے زمرے میں ہے، ہیروئن یا شہزادی سے انکار کی صورت میں اسے بجبر حاصل کرنے کے لیے فوج بھیجتا ہے۔ 13 انتہائی خوش خوراک شخص۔ 14 دشمن کی داڑھی یا سر کے بال مونڈ دینا۔ 15 ہیرو شہزادہ ہاتھی کی سونڈ یا گھوڑے کی دم اکھاڑ دیتا ہے۔ ہمیں 3 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اول یہ کہ داستان کی شعریات کو ہم اردو کی دیگر کلاسیکی اصناف کی شعریات سے الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے۔ دوسری بات یہ کہ جس طرح غزل یا مرثیہ جیسی کلاسیکی اصناف کی شعریات کا پورا شعور حاصل کیے بغیر ہم ان کی صحیح تحسین نہیں کر سکتے، اسی طرح داستان کی شعریات کو جانے بغیر داستان کا مطالعہ کرنا ہمیں طرح طرح کی غلط فہمیوں میں مبتلا کر دے گا۔ تیسری اور شاید سب سے اہم بات یہ ہے کہ داستان کا مطالعہ شروع کرنے کے پہلے ہمیں اپنے رویے کو منفی سے مثبت کرنا ہوگا، مربیانہ طرز فکر کو ترک کرنا ہوگا اور اس بات کا یقین کر کے چلنا ہوگا کہ داستان بھی اعلیٰ درجے کی تخلیقی کارگزاری ہے، بچوں یا غیر ترقی یافتہ ذہنوں کا کھیل نہیں۔